اسلام میں مختلف طریقے ہیں عبادتوں کے، اور ان کے الگ الگ وقت بھی طے کیے گئے کہ کون سی عبادت کب ہوگی، کس انداز سے ہوگی، کیا دن ہوں گے، کیا اس کے وقت ہوگا، کیسے ادا کی جائے، اور تمام عبادات کے اثرات بھی جدا جدا ہیں، اور ان کی ادائیگی کے دوران انسان کو جو محسوس ہوتا ہے اس کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہوتا ہے، کوشش کرنی شروع کرتے ہیں۔ روزے رکھنے شروع کرتے ہیں تو ابتدائی روزوں کے دوران کچھ عادتیں چھٹنے لگتی ہیں، نیک عادتیں آنے لگتی ہیں۔ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، شب برات میں الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اس کا الگ سکون میسر آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قربانی کے اوپر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادات کے درمیان ایک عبادت ایسی ہے، ان تمام عبادتوں کے درمیان اسلام کا ایک رکن ایسا ہے، ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ جب اس عبادت کو بندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب بندہ اس عبادت کو کر لیتا ہے، اور جب بندہ اس عبادت کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کی چال ڈھال، حتیٰ کہ اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ ایسی عبادت کہ بندے کی چال چلن بدل جاتی ہے، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اور اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ایک سفر ہے جس کو عشق کا سفر کہتے ہیں، جس کو جنون کا سفر کہتے ہیں، جس کو محبت کا سفر کہتے ہیں، جس کو مشقت کا سفر کہتے ہیں، جس سفر میں بندہ دنیا سے لا تعلق ہو کر یہ سمجھ کے گھر سے جاتا ہے کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سفر میں بندے کو شوق ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور دنیا کی جتنی سپر پاوریں ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی اس بات پر حیران ہے، اور دنیا اس کا متبادل آج تک لا نہیں سکی کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف چلتا ہے اور جب وہ بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر جیسا وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے ویسا باہر نکلتا نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے حج کا ایک پہلو یہ ہے، حج تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں صاحب مال مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف جائیں گے، اپنے رب کے گھر کے چکر لگائیں گے، اپنے رب کے گھر میں ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ حج بیت اللہ کے دوسرے پہلو کو دیکھیں گے، اگر آپ حج بیت اللہ کے اس انداز کو دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں جب حج کے دن آتے ہیں تو اس بات پر حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں بڑی بڑے پروپیگنڈے لے کے آئے، اسلام کو دہشت گردانہ مذہب بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف بیت اللہ ہے
ہے کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اگر کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے. پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ بیت اللہ ہے. پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار جس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو بیت اللہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ جیسا مرکز نہ اب تک لا سکی ہے نہ قیامت تک لا سکے گی انشاءاللہ. کوئی ہے ایسا مرکز؟ دنیا کا کفر حیران ہے کہ مسلمان چاہے شامی ہو، ترکی ہو، سانولا ہو، گورا ہو، کالا ہو، چینی ہو، ملایا ہو، افریقی ہو، کسی کے پاس کائنات میں محمد رسول اللہ نے یہ جو مرکز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا جو قائم کیا ہے، یہ ایک ایسی مرکزیت کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی ہے کہ دنیا کی طاقتیں سب کچھ لا سکتی ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی مرکزی جگہ کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں بنائی جا سکتی ہے. بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیسا سفر ہے یہ حج کا؟ حج کے سفر کے آپ انداز دیکھیں. ساری زندگی ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، میرا موقع مل جائے حج پر جانے کا. اور جب بندہ حج پر جانے کی ٹکٹ لگ جاتی ہے، ویزا لگ جاتا ہے، تو جب حج پر جانے کا ویزا لگ جاتا ہے، جب ٹکٹ لگ جاتی ہے تو حاجی کیا کرتا ہے جی؟ حاجی صرف کپڑوں کی تیاری نہیں کرتا، حاجی صرف ساز و سامان تیار نہیں کرتا، حاجی صرف اپنے سر پہ باندھنے کے لیے پگڑی یا پیروں میں پہننے کے لیے بہترین جوتے نہیں خریدتا، حاجی اپنے اٹیچی میں طرح طرح کا سامان بھرنے کی کوشش نہیں کرتا. حاجی جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے تو رب کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق ایسا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی محبتیں ایسی ہیں، یہ جنون ایسا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ بار بار اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے کہ عبد الرحمن اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، کہ جنید اگر کسی کے ساتھ ٹھگی ماری ہے تو اس کا مال واپس کر دے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے صلح کر لے، اگر کسی کے ساتھ دھکا مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے. حاجی حج پر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے سے پہلے اپنے تن کو صاف کرتا ہے. یہ صفت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے اندر رکھی تو حج بیت اللہ کے اندر سب سے زیادہ رکھی ہے. یہ صفت بیت اللہ کے حج میں کہ حاجی روانہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے دل کو کھنگالتا ہے. اور کہا نا کہ عبادتوں کے دو رنگ ہیں، ایک تن کی عبادت، ایک من کی عبادت. تن سے جتنی مرضی عبادت کرتے رہو یہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک من صاف نہ ہو جائے. تن چاہے جھکتا رہے لیکن اللہ من کو دیکھتے ہیں. تن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ من کی پاکیزگی کو اختیار کیا جائے. تن اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ من اندر سے اچھا ہو جائے. جن کا تن پاک ہے اور من ناپاک ہے وہ جتنے مرضی تندہی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ان کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. عبادت تن کی ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ من کو دیکھتے ہیں. اب جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے حاجیوں کو دو باتیں کہی جاتی ہیں. آج کل تو کیونکہ کچھ لوگ پروفیشنل ہو گئے لیکن شروع سے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ حاجیوں کو دو باتیں بڑی سمجھاتے آئے. تمام ارکان تو سمجھنے ضروری ہیں، تمام جگہ دعائیں مانگنی ضروری ہیں، تمام نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن جب حاجی گھر سے چلے تو پھر اپنا غصہ اور اپنا آرام دونوں چیزیں گھر چھوڑ کر جائے. جب حاجی اپنے گھر سے چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مشقت کو ساتھ لے کے چلے. اگر غصہ اور آرام ساتھ میں لے کے جائے گا تو راستے میں بات نہیں بنے گی. اگر محبت اور مشقت ساتھ میں لے کے جائے گا تو قدم قدم پر اللہ کی نصرت اس کی طرف آئے گی. جب بندہ طواف میں چلتا ہے نا، مطاف کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم چلتا ہے ایک گناہ کم، ایک درجہ بلند. اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ نعمت عطا کی ہے
اپنے ماننے والوں کے لیے نعمت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دکھا دے۔